وزیر اعظم کے اس بیان سے تو ان لوگوں کو تو ایک راہ دکھا دیا وزیر اعظم کہ آپ کو جتنا نفرت آپ پھیلا سکتے مسلم اقلیت کے بارے میں پھیلائیے. سوال دیکھیے صرف مسلمان نہیں ہے، اس ملک کے شہری پر کتنا برا اثر پڑے گا اور کیسا قانون نریندر مودی نے بنایا. بلکہ میں تو نریندر مودی کو ٹرپل طلاق کے قانون کے یہ کہوں گا کہ فضیلت الشیخ کہنا چاہیے ان کو، حضرت مولانا نریندر مودی. اب لفظ مسلمان کو زبان سے بولنے تیار نہیں ہے کوئی پارلیمنٹ میں. ناظرین، آج ہم انڈیا کے شہر حیدرآباد میں موجود ہیں اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی آج ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر انڈیپینڈنٹ اردو کو اپنا قیمتی وقت. جی آپ کا شکریہ، آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے حیدرآباد کو آئے. سر، جس طرح سے پی ایم مودی کا حال ہی میں نفرت انگیز بیان سامنے آیا ہے مسلمانوں کو لے کر، تو آپ کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا. کیا چاہیے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اور مسلمانوں کو خاص طور پر لے کے کس طرح کے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو جو وزیر اعظم کا جو بیان آیا وہ صرف مذمت کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کو ہم لوگوں کو پیغام ہی دیتا ہے کہ وزیر اعظم 2002 کے ہی چیف منسٹر ہیں، گجرات کے جو تھے وہ، اور ان کو اس بات کا لحاظ بھی نہیں رہا، نہ اس ذمہ داری کا احساس رہا کہ وہ 133 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، جس میں ہمہ قسم کے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. اور اس طرح سے ایک 14% اقلیتوں کو گھسپیٹی کہنا اور مسلم اقلیت کے خواتین کو یہ بدنام کرنا کہ وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ کسی ہمارے ہندو بہن کے گلے سے منگل سوتر نکال کر ان کو دیا جائے گا، پھر جہادی کہنا، تو یہی تو ان کا اصلی اوریجنل ایجنڈا رہا اور اسی ایجنڈے کے نام پر وہ جیتتے آئے ہیں. تو یہ ایک اسلاموفوبیا کی ایک بہترین مثال ہے. اور نریندر مودی نے جیسا ضابط اخلاق جس کو ہم انگریزی میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں، اب نریندر مودی نے کہہ دیا کہ مودی کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا اور میں جس کو چاہے جو بول سکتا ہوں اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ کرناٹکا بی جے پی نے ایک ویڈیو جاری کیا، اس کو بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے جس میں 2 انڈے ہیں. اس پہ ایک پہ لکھا ہوا ہے SC ST OBC، تو 2 کوئی لوگ آتے ہیں، ایک انڈا رکھتے ہیں، اس پہ نام لکھا ہوا ہے مسلمان، اور جو انڈا مسلمان جس پہ لکھا ہے وہ انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے اور صرف اسی کو خوراک دی جا رہی ہے، دوسرے 2 کو نہیں دی جا رہی. اب آپ بتائیے کہ اس سے واہیات قسم کی انتخابی مہم کیا ہو سکتی ہے. اور پھر وزیر اعظم کے اس بیان سے تو ان لوگوں کو تو ایک راہ دکھا دیا وزیر اعظم کہ آپ کو جتنا نفرت آپ پھیلا سکتے مسلم اقلیت کے بارے میں پھیلائیے، اور کیونکہ الیکشن کو جیتنا ہے. رد عمل یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سبق سیکھنا چاہیے گجرات کے راجپوت کمیونٹی سے، کہ وہاں پر ایک مرکزی وزیر روپالا نے راجپوتوں کے بارے میں کچھ واہیات قسم کی بات کہہ دی تو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، تو انہوں نے 1 لاکھ لوگوں کا ایک جلسہ کیا اور علل اعلان یہ کہہ دیا کہ ہم بی جے پی کا ساتھ نہیں دیں گے جب تک کہ وہ معافی نہیں چاہے گا. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ راجستھان اور اتر پردیش میں، خاص طور سے مغربی یو پی میں جو پہلے 2 فیز میں الیکشن ہوئے، وہاں راجپوتوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا. تو اگر بھارت کے مسلم کمیونٹی کو ان میں اگر حمیت ہے، عزت نفس ہے، تو اس کو سیریس لینا پڑے گا. اور اس کو سیریس یہ لینا پڑے گا کہ جمہوری طریقے سے ہم اپنے ایک ووٹ کو بی جے پی کے خلاف استعمال کریں اور اپنے دیگر ابنائے وطن کو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مگر آج ایک وزیر اعظم سب سے بڑی اقلیت کو اس طرح سے مخاطب ہو کر ان کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کل کسی کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ چناؤ ان کو جیتنا ہے. تو یہ افسوس ہے کہ وزیر اعظم 2002 کے وزیر اعلیٰ کی طرح، بلکہ وہ تو ایک سڑک پہ چلنے والا بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرے گا جو انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی. سر، جس طرح سے ابھی بی جے پی کا جو نعرہ ہے اب کی بار 400 پار، تو اس سے پولیٹیکل سینیریو پہ کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرے کانسٹیٹنسی میں کل ایک سلطان شاہی کا علاقہ ہے، وہاں پر والمیکی سماج کے لوگ رہتے ہیں. تو کل قریب 800 سے 1000 والمیکی سماج کے لوگوں نے ہمارے پد یاترا کا استقبال کیا، غیر معمولی.
اور سب کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ اویسی صاحب یہ 400 پار کا مطلب یہ ہے کہ بابا صاحب کا سمویدھان یا آئین بدل دیا جائے گا اور دلتوں کا آرکشن چھین لیا جائے گا اور آپ کو اس کے خلاف بولنا ہے، ٹھہرنا ہے. تو 400 پار کا مطلب یہی چلا گیا کہ یا تو سمویدھان یا آئین بدلا جائے گا یا بیسک سٹرکچر کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو دلت OBC کا ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا. اور ان کا یہ خدشہ یا ان کے یہ جو سوچ ہے میں اس سے متفق ہوں. یہ صرف ایک کیا جیسے انگریزی میں ریٹورک نہیں ہے. اگر آپ ہیگڈیور سے لے کے گولوالکر سے لے کے جتنے RSS کے سرسنگچالک گزرے ہیں ان کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے، ان کے بیانات آپ سن لیجئے، ان کے ریٹن سٹیٹمنٹس کو پڑھ لیجئے. اس میں بار بار تنقید اسی بات پر تھی کہ آئین خراب ہے، یہ آئین خراب. تو یہ یقیناً 400 پار کا مطلب ہے کہ آئین بدلا جائے گا، بیسک سٹرکچر بدلا جائے گا، سینٹرل وقف ایکٹ ختم ہو جائے گا. جو قانون ہم نے بنایا تھا کہ 15 اگست 47 کو جس کسی کی عبادت گاہ ہوگی اس کا نیچر اور کریکٹر چینج ہوگا، وہ بدلا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. تو مسلمانوں پر اس پہ کس طرح کے اثرات ہوئی؟ کیونکہ نہیں سوال دیکھیے صرف مسلمان نہیں ہے، اس ملک کے شہری پر کتنا برا اثر پڑے گا. ہم بھی تو شہری ہیں، آپ بھی تو شہری ہیں. جب آپ کے حقوق کو چھین لے گا، آپ کو اس طرح سے جو کوئی رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، قانون میں ترمیمات ہوں گی اور آرٹیکل 29-30 کے بھی BJP خلاف ہے، RSS خلاف ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ کیوں اقلیتوں کو تعلیمی ادارے اپنے کھولنے کی اجازت ملے گی، جبکہ وہ صرف مذہبی اقلیتوں کو نہیں ہے، وہ لسانی اقلیتوں کو بھی اس میں حاصل ہے. اور 29 میں تو آپ کو اپنی تہذیب کی حفاظت کا اختیار دیا گیا. تو یہ سب چیزیں چلی جائیں گی تو ملک کے کتنا بڑا اثر پڑے گا. اس ملک کی خوبصورتی اس کا پلورلزم، اس کی ڈائیورسٹی ہے. اگر آپ نریندر موڈی 10 سال میں اس ملک کو ایسا کر دیے کہ ایک شخصیت کو پروموٹ، ایک آئیڈیالوجی، ایک ریلیجن، ایک ٹیکس، ایک الیکشن، وہی اس نہج پہ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں. بھائی 133 کروڑ کا یہ گلدستہ ہے، اس چمن میں بے شمار پھولے ہیں. اگر آپ بولیں گے نہیں چمن میں صرف ایک ہی پھول رہے گا تو وہ چمن کہاں کہلائے گا؟ کہاں چمن کہلائے گا؟ وہ کہاں چمن کہلائے گا؟ وہ سر آپ نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ پارلیمنٹ میں کہ میں ہمیشہ پارلیمنٹ میں خود کو اکیلا محسوس کرتا ہوں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے سر؟ ٹرپل طلاق کا قانون پہلی مرتبہ جب لایا گیا تھا 2019 سے پہلے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اس ایسپیکٹ کے اوپر. کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ بھائی ٹرپل طلاق اسلام میں گناہ ضرور ہے، حنفی فقہ کا مسئلہ ہے، گناہ ہے، مگر اس کو آپ اس طرح قانون بنا کر الٹا کر دیں گے. اور کوئی سمجھنے بولنے تیار نہیں اس پر. اور ہر کوئی بول رہا ہے کہ ہم مسلم میرج ایکٹ، شریعت اپلیکیشن ایکٹ ختم کر دیں گے. ارے بھائی وہ جب آئین بن رہا تھا اس وقت کے بزرگوں نے اپنے وزڈم میں سمجھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور کیسا قانون نریندر موڈی نے بنایا. بلکہ میں تو نریندر موڈی کو ٹرپل طلاق کے قانون کے یہ کہوں گا کہ فضیلت الشیخ کہنا چاہیے ان کو، حضرت مولانا نریندر موڈی. آپ بتائیے کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق دیتا ہے تو موڈی بول رہے ہیں کہ شادی نہیں ٹوٹی. جب نہیں ٹوٹی تو مجھ پر کیس کس لیے بک کر رہے ہیں آپ؟ بھائی گناہ ہونا چاہیے نا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ٹوٹی، میں جیل کو جاؤں گا، جیل میں بیٹھ کر اس خاتون کو میں پیسے دوں گا. اچھا اس میں سزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ دوسرے مذاہب میں 1 سال ہے، یہاں پر 2 سے 3 سال ہے. یہ تو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے. ہر مسئلے میں جو قانون آ رہا ہے کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اب لفظ مسلمان کو زبان سے بولنے تیار نہیں ہے کوئی پارلیمنٹ میں. ووٹ چاہیے مگر بولے نہیں چاہیے، بولیں گے نہیں. تو یہ کیسے ہوگا بتائیے. سر چونکہ آپ نے یہاں پہ کشمیر کی بات چھیڑی تو میں کشمیر کے تعلق سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ اب پولیٹیکل جو وہاں پہ ایزولیوشن ہوا کرتا تھا وہ بھی بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہاں کا اس کے ماحول میں سدھار آیا ہے یا پھر لوگ دباؤ کی صورت میں خاموشی اختیار کرے ہوئے ہیں؟ دیکھیے جب 370 ہٹایا جا رہا تھا تو امت شاہ کی اسپیچ، جتنے BJP کے لوگ اسپیچ تھے، ایسا بتا رہے تھے کہ کشمیر جو ہے کوئی پری ہسٹورک زمانے میں رہنے والی جگہ ہے، جہاں پر دلتوں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاں پر خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا ہے،
जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि उसके बरक्स था। भाई आपने इतना बाजा बजाया बीजेपी ने, इतने माने ज़रा सा भी अगर उनको एहसास होता तो एक कैंडिडेट उतार देते कश्मीर में अपना, अमित शाह जाके लड़ लेते श्रीनगर से। तो इससे क्या नहीं, आप अपने प्यादों को उतार रहे हैं वहाँ पर। भाई अगर आपने इतना सब कर दिया, कश्मीरियों की किस्मत बदल दी, आपने जन्नत शद्दाद लाकर उनके कदमों में डाल दिया, तो भाई लड़ लेते ना इलेक्शन आप। क्या समझे आम नागरिक जो है जो सर इन सब हालात से क्या समझे? नहीं, क्या अभी लद्दाख को आपने, आप बताइए कि कोई स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करता है कोई? उल्टा है, उल्टा मामला है। स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिए। हमको एतराज़ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी है। अब उन्होंने इस पॉइंट पर बोला ही नहीं कुछ कि कैसे एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। अब लद्दाख के लोग परेशान हैं। बिल्कुल सर, अगर हम इत्तेहाद की अब बात करें, जिस तरह से रीजनल और नेशनल पार्टीज़ ने इत्तेहाद करके एक जगह पे मतलब रहने की कोशिश की ताकि जो मुस्लिम को वोट जो है वो एक ही जगह पे सिमत में आ जाए, तो आपको नहीं लगता है सर आप इससे दूरी इख्तियार करें? आपको नहीं लगता था कि वक्त की ज़रूरत थी कि आप उनके साथ? नहीं, देखिए इंडिया अलायंस के ताल्लुक से तो हमारे जो महाराष्ट्र के सदर और रुकने पार्लियामान, मुस्लिम वोट बैंक की मैं बात करूँ, डिवाइड होने के बजाय। मैं आता हूँ। जो इम्तियाज़ जलील जो महाराष्ट्र के सदर भी हैं और रुकने पार्लियामान औरंगाबाद के हैं, उन्होंने पब्लिकली 2 मरतबा कहा कि हम हिस्सा बनने तैयार हैं। इन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे इनको। ये हमको क्या कह दिया उन्होंने कि ये आदमी जो है रेडिकल है, फंडामेंटलिस्ट है, फलां है। तो हम बोले भाई हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है। हमारा कामिल यकीन ये है कि अल्लाह की ज़ात हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम वो मुक़द्दर के हमारे फ़ैसले है, आप ये नहीं लेना चाहे तो हम नहीं लेंगे। मगर मुस्लिम वोट बैंक कभी इस मुल्क में नहीं रहा ना रहेगा। ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया 47 से कि आपका वोट बैंक है। कहाँ है वोट बैंक हमारा? अगर हमारा वोट बैंक होता तो फिर हम लोग 4% क्यों जीतते पार्लियामेंट में? हमारा वोट बैंक कभी था ही नहीं, ना कभी रहेगा। वोट बैंक कभी नहीं था। मुसलमानों को सिर्फ खुश कर दिया गया। हम लोग जज्बाती कौम है। आपका वोट बैंक है, कहाँ है वोट बैंक भाई? सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आप वोटर्स के लिए क्या पैगाम रखते हैं? कहाँ के लोगों के लिए? पूरे हिंदुस्तान। हाँ नहीं, हम तो यही बोलेंगे कि आप, ये हमारे मुल्क का एक तारीख़ी और बड़ा ही ख़तरनाक पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन में अगर लोग वोट नहीं डालेंगे बीजेपी के ख़िलाफ़, तो वो तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे जिसका जिक्र किताबों में नहीं होगा। अगर वोट बीजेपी के ख़िलाफ़ डालेंगे तो नई तारीख़ रकम करेंगे। इस मुल्क को आपको बचाना है, इस मुल्क की प्लुरलिज़म डाइवर्सिटी को आपको बचाना है। वरना अगर ये मुल्क मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की राह पर तो चल पड़ा है, जो और चल पड़ेगा, तो फिर इसके असरात और नताइज, बल्कि इसके हम उन ख्वाबों को चुकनाचूर करेंगे जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने इस मुल्क को आज़ाद कराते वक्त सोचा था। उनके ख्वाबों के बरक्स काम होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट उर्दू को अपना कीमती वक्त देने के लिए।